السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر ارض مقدس یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت بیت المقدس پر عاملقہ کی قوم کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر قوم عاملقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں جبارین یعنی عاملقہ ہیں، جو بہت ہی زور آور اور زبردست ہیں، لہذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج و صدمہ ہوا، اور آپ نے باری تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے اوپر اور میرے بھائی پر اختیار ہے، لہذا تو ہم کو ان نافرمانوں سے الگ رکھ۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، وہ مقدس زمین ان لوگوں پر 40 برس تک حرام ہے، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، لہذا آپ ان نافرمانوں کا غم نہ کھائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے، مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان طے ہے۔ اس میدان میں بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل ہوا، اور پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تو پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے بار بار مختلف عنوانوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جس میں سے سورہ مائدہ میں یہ واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ مذکور ہوا، جو بلا شبہ ایک عجیب الشان واقعہ ہے، جو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور شرارتوں کی تعجب خیز اور حیرت انگیز داستان ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت و شفقت بنی اسرائیل پر ہمیشہ رہی کہ جب یہ لوگ میدان طے میں بھوکے پیاسے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کر ان لوگوں کے لیے کھانے میں من و سلوہ نازل کروایا۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 6 لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ میدان طے میں مقیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کھانے کے لیے آسمان سے 2 طرح کا کھانا اتارا، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا۔ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا یا سفید رنگ کی شہد ہی تھی، جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی، اور سلوہ پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو دکھنی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے بنی اسرائیل، ہم نے میدان طے میں تم لوگوں پر من و سلوہ اتارا۔ اس من و سلوہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ اس کو کھایا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کو ذخیرہ مت کرنا، اور اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس بے آب و گیا میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں پھیلا کر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہا، چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے باقی رکھ لیا، تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ کچھ لوگوں نے کل کے لیے جو جمع کیا تھا وہ سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اترنا بند ہو گیا۔
اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ چھپاتے تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا کبھی بگڑتا تھا اور نہ گوشت کبھی سڑتا تھا۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔